ابھی آپ نے اپنے خدا سے یہ دعا بھی کی ہے کہ بول خداوند بول، میں کیا کرنے آیا؟ سننے آیا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یقیناً خدا کے پاک کلام کی تلاوت غور سے سنی، اور یہ بھی سنا ہے کہ جو آج کی تلاوت ہے یہ کلام خدا میں سے، یہ نئے عہد نامے میں سے، اور یہ مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں سے تلاوت کی گئی ہے، اور اس کا پہلا باب اور پہلے باب کی پہلی 4 آیات ہمارے سامنے ہیں، اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا ان آیات میں سے ہمیں کیا سبق دینے جا رہا۔ اور جب ہم مقدس لوکا کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک اور نام یا ایک لقب بھی، چونکہ بعض اوقات اسے اس کے پروفیشن کے ساتھ یا جو اس کا پیشہ تھا اس کے ساتھ اسے پکارا یا اس کا نام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوکا ایک طبیب ہے۔ کیا جی؟ ایک پیشے کے اعتبار سے یہ طبیب ہے، لیکن خدا نے اسے نہ صرف اس لحاظ سے دانائی اور حکمت دی ہے کہ یہ بیمار لوگوں کا علاج کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اسے یہ دانائی بھی بخشی ہے کہ یہ اپنے زمانے کے اور اپنے اس ایریے کے جس علاقے میں یہ رہائش رکھتا ہے یہ ایک مورخ بھی ہے۔ مورخ سمجھتے ہیں جی؟ مورخ کیا ہوتا ہے؟ جو تاریخ لکھتا، جو اس زمانے کی تاریخ کو لکھتا ہے اسے تاریخ دان یا پھر مورخ کہا جاتا ہے۔ سو اس نے چونکہ پہلے جب اس کی جو انجیل ہے یا جو انجیلی بیان اس نے قلم بند کیا، یہ اس لحاظ سے ایک منفرد اس طرح سے ہے کہ باقی جو انجیل نویس ہیں جن میں مقدس متی ہے، مقدس مرکز ہے اور مقدس یوحنا ہے، ان سے ہٹ کر اس نے ایک کام کیا ہے کہ اپنے انجیلی بیان کے شروع میں اس بات کو بیان کر دیا کہ میں یہ انجیل یا یہ کتاب کیوں لکھ رہا۔ ویسے تو اگر اوورآل بات کی جائے تو خدا کا سارا پاک کلام پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ایک مقصد کے ساتھ لکھا گیا۔ اس کے پیچھے خدا کا یقیناً ایک مقصد ہے، تاکہ جب بھی کوئی اسے پڑھے، جب بھی کوئی اسے سنے تو یہ پاک کلام اس کے لیے باعث برکت۔ لیکن مقدس لوکا نے یہ یہاں پر اپنی انجیل کا ایک طرح سے تعارف دے دیا ہے کہ میں یہ جو بیان ہے یا یہ جو کتاب ہے اسے کیوں تحریر کر رہا۔ اور جو بات ان آیات میں ہمارے ساتھ، ویسے تو بہت سی باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں اس میں سے، لیکن خاص طور پر پہلی بات جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ جو اس کا انجیلی بیان ہے یہ محض کوئی سنی سنائی کہانی نہیں ہے، یہ محض کوئی ایسے بیان کر دیے جانے والی کوئی داستان یا کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ان آیات میں ہمارے سامنے جو بات کھل کر آتی ہے وہ یہ کہ جو باتیں جن کی میں نے خود تحقیق کی ہے، جن کو میں نے ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جو شروع سے خود دیکھنے والے اور خدا کے خادم تھے۔ خود کیا جی؟ خود دیکھنے والے، چشم دید گواہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ بات لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا کہ میں نے جو یہ انجیل تحریر کی ہے، میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا اور ان سے ڈائریکٹ ان معلومات کو لیا اور پھر میں نے تحریر کر دیا۔ اور لوگ وہ کوئی عام نہیں کہ جنہوں نے محض سنا ہے، وہ لوگ جو واقعی چشم دید گواہ ہیں،
جنہوں نے دیکھا ہے یہ سارا معاملہ، جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے جو واقعات ہوئے ہیں، میں نے ان کے ساتھ ملا ہوں، میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور میں نے ڈائریکٹ براہ راست ان سے سنا اور ان سے معلومات لے کر میں نے اس کو لکھا ہے۔ جو دیکھنے والے، جو چشمدید گواہ ہیں، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ اے لوگو، جو باتیں میں تمہارے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ بات کوئی بھی ہے، چاہے چونکہ جب ہم انجیل کی بات کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، اور اصل میں وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جو خوشی کی خبر میں تمہارے سامنے یسوع مسیح کے حوالے سے یا اس کی زندگی کے حوالے سے یا اس زمانے کے حالات کے بارے میں یا ان واقعات کے بارے میں جو میں تمہارے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، میں نے ان ساری معلومات کو ان لوگوں سے لیا ہے جو ان سارے واقعات کے چشمدید گواہ۔ اگر میں نے یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کیا تو میں نے ان سے سیکھا ہے یا ان سے معلومات لی ہے جن کے سامنے یہ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اگر میں یسوع مسیح کے معجزات کی بات کرتا ہوں تو میں نے ان شاگردوں سے معلومات لی ہے جو سارے معجزات کے گواہ ہیں، اور اگر میں نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کی ہے تو میں اصل میں ان لوگوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو لوگ اس سارے واقعے کے چشمدید گواہ۔ اور اگر میں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کرتا ہوں تو دراصل میں نے یہ بات ان سے لی ہے جو اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بھی چشمدید گواہ ہیں، خدا کے خادم ہیں، اور میں نے ان سے یہ معلومات لی ہے۔ جو خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا، چونکہ آگے اس نے ایک نام لکھا ہے کہ اے معزز تھیوفلس۔ اصل میں یہ ایک رومی حکومت میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رومی حکومت میں ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار ہے جس کے لیے دراصل اس نے یہ انجیل بیان لکھا، چونکہ وہ اس کو مخاطب کر کے یہ بات کرتا ہے کہ میں اگر یہ تیرے لیے تحریر کر رہا ہوں تو اصل میں ان سارے لوگوں کے بیانات تیرے سامنے رکھ رہا ہوں جو ان سارے واقعات کے چشمدید گواہ ہیں۔ اور ساتھ میں ایک انتہائی خوبصورت بات جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہوگی وہ یہ کہ اس انجیل کو لکھنے کے پیچھے اصل میں اس کا مقصد کیا ہے، کیا مقصد ہے مقدس لوکا کا جو اس نے اس تحریر کو لکھا، جو اس نے انجیلی بیان کو لکھا۔ اس نے کہا کہ اے معزز تھیوفلس، میں تیرے لیے ایک مقصد کے ساتھ یہ ساری جو تحقیق میں نے کی ہے، جو میں ان گواہوں کے ساتھ جو چشمدید گواہ ہیں ان واقعات کے، اگر میں ان کو تیرے لیے لکھ رہا ہوں تو اس کے پیچھے میرا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جو چوتھی آیت ہے وہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ تاکہ جن باتوں کی تعلیم تو نے پائی ہے تجھے کیا ہو جائے؟ ان باتوں کی پختگی معلوم ہو جائے۔ اور یہی چند لفظ آج میرے اور آپ کے سامنے بھی ہیں۔ ہم ذرا اس بات پر غور کریں کہ اس وقت مقدس لوکا نے یہ انجیلی بیان اس معزز تھیوفلس کے نام لکھا جو سرکاری اہلکار ہے، جو انتہائی اعلیٰ عہدے دار ہے، اس وقت اس نے اس کے لیے لکھا۔ لیکن چونکہ آج یہ انجیلی بیان کتاب مقدس کا حصہ، آج یہ پاک کلام میں تحریر ہے، اور آج یہ میرے اور آپ کے سامنے، آج یہ ہمارے چرچ میں، آج یہ ہمارے گھروں میں، اور آج ہر اس مسیحی کے پاس یہ انجیل ضرور موجود ہے۔ اور جب ہم پاک کلام کی بات کرتے ہیں، جی میرے پاس، دیکھیں جن بچوں کے پاس ابھی بائبل موجود ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ میرے پاس کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ میرے پاس کیا ہے؟ کیا کہیں گے جی؟ یہ کہ میرے پاس
خدا کا، اور جب یہ جواب دیں گے کہ میرے پاس خدا کا کلام ہے، تو اصل میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کے پاک کلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساری کتابیں شامل ہیں، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ساری کتابیں شامل ہیں. اور انہی کتابوں میں ایک کیا ہے؟ مقدس لوکا کا انجیلی بیان بھی ہے. انہی کتابوں میں ایک کیا ہے؟ مقدس لوکا کا انجیلی بیان بھی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل ساری کتاب مقدس کا یہی مقصد ہے کہ جن باتوں کی تعلیم تو نے پائی ہے تجھے ان کی پختگی معلوم ہو جائے. اور خاص طور پر جو مقدس لوکا کا انجیلی بیان ہے، اس لیے مقدس لوکا نے خدا کے روح کی تحریک کے ساتھ اس بات کو لکھ دیا کہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے تجھے پختگی بھی ان کی معلوم ہونی چاہیے. ذرا وقتی طور پر اس وقت یہ لکھا گیا معزز تھے، جو ایک معزز شخص ہے. معزز کا لفظ یہاں پر ہمارے سامنے اس لیے لکھا گیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ انتہائی ایک بڑے عہدے پر فائز شخص تھا. معزز تھیفلوس، اے معزز تھیفلوس، تو جو ایک انتہائی اعلیٰ عہدے پر فائز شخص ہے، میں تیرے لیے تحریر کر رہا ہوں. اس وقت یہ واقعی اس کے لیے لکھا گیا، لیکن آج یقین کے لیے ہے. آج یقین کے لیے ہے. آج یہ میرے اور آپ کے لیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس خدا کا کلام ہے، تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ انجیلی بیان بھی ہے، جو اس لیے ہے کہ تاکہ جو تعلیم ہم نے پائی ہے ہمیں بھی اس کی پختگی معلوم ہو جائے. جو تعلیم ہم نے پائی، دو لفظ خاص طور پر آج ہمارے سامنے ہوں گے. پہلی بات، جن باتوں کی تو نے کیا پائی ہے جی؟ تو نے تعلیم پائی. ذرا اس نام کو ذرا ہٹا دیں وہاں سے، تھیفلوس کو ایک طرف رکھ دیں. جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے، یہ اشارہ آج میری طرف، چونکہ ہم نے ابھی جو گیت گایا ہے کہ بول خداوند بول میں سننے آیا، تو پھر پاک کلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو واقعی میری آواز کو سننے آیا ہے، اگر واقعی تو یہ چاہتا ہے کہ میری آواز کو سنے، تو آج کے دن، آج اس اتوار کی عبادت میں جو تیرے لیے پیغام یہ ہے کہ تو نے جو تعلیم اب تک تعلیم جو تو نے پائی، جو کچھ تو نے سیکھا، جو کچھ تو بچپن سے سیکھتا آیا ہے. کبھی غور کیا ہے کہ ہم کب سے بائبل سیکھ رہے ہیں؟ کب سے بائبل سیکھ رہے ہیں جی؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم میں سے سارے وہی ہیں جو پیدائشی مسیحی ہیں. ایسے ہی ہے جی؟ ہم کیا ہیں جی؟ پیدائشی. ایسی یہی بات ہے، 100% درست بات ہے کہ ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ پیدائشی مسیحی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ہم اس تعلیم کو پا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ سارے سیکھ رہے ہیں جی بچپن سے لے کر جب سے ہوش سنبھالا ہے. دیکھیں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو ہم کیوں لے کر آتے ہیں؟ حالانکہ ان کی چرچ میں ضرورت ہے، کئی باری شور بھی کر دیں، لیکن ہم ان کو لے کر آتے ہیں. کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ انہیں یہ پتا چلے. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، کئی بچوں کو ہم ویسے ہی اسکول میں بھیج دیتے ہیں، چلو ذرا اینوں بین کھلون دا پتا لگے. اینوں کی لگے جی؟ ایسا ہوتا ہے جی. ابھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس نے سیکھنا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے سیکھنا کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ انہوں بین کھلون دا. یہ کہتے ہیں جی اس کو کیا لگے؟ بیٹھنے اٹھنے کا پتا چلے کہ میں نے اسکول جانا ہے. اور یاد رکھیں جب آپ چرچ میں بچوں کو لے کر آتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات گھر کر جائے کہ اگر میرا باپ، اگر میری ماں، اگر میرا بڑا بھائی، اگر میری بڑی بہن، اگر وہ جا رہے ہیں، اگر میرے خاندان کے افراد، اگر میرے اکلیسیائی خاندان کے افراد اگر وہ چرچ میں جاتے ہیں عبادت کے لیے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے بھی. جب وہ آئے گا تبھی وہ سیکھے گا، آئے گا تو تبھی وہ سیکھے گا. اور یہاں پر یہی ہے کہ جو تعلیم تو نے پائی، جو تعلیم ہم پا رہے ہیں، اور تعلیم کا مقصد، یہ تعلیم ایک خالی لفظ نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے تعلیم و
تربیت، تعلیموں. اور یہ جو لفظ ہے اس کے پیچھے مبہم یہ لفظ ہے کہ یہ محض تعلیم نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک تربیت بھی ہے کہ تو نے اب تک جو مسیحیت کے حوالے سے، جو یسوع مسیح کی خوشخبری کے حوالے سے جو تو نے اب تک اے معزز طفل سیکھا ہے، اب وقت ہے کہ تو میچور ہو جائے، اب وقت ہے کہ تو پختہ ہو جائے. اور جن باتوں کی تعلیم ہم نے پائی ہے، تعلیم کا ویسے اگر لغوی بات کی جائے تو کوئی بتا سکتا ہے کہ تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ تعلیم کا مطلب ہے زیور. چلے یہ جو ہوم اسکول ہے نا، دیکھیں آج کل جو اسکولوں والوں بھی ہے نا، یہ بھی بڑے ہوشیار ہیں. ایسا جناب تھیم بناتے ہیں نا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. انہوں نے پتا ہے اپنے بینر کے اوپر اسی بینر پڑھنے ہیں ایویں کہ فوٹو کڈی سونی لگی ہے. ہاں ویکھو نال بچی نال سکوٹی بھی کھلا رہی نے. کدی ویکھیا جی ہوم اسکول دا بینر فلیکس ویکھیے جی؟ نال ایک بچی دی تصویر ہے تے نال کی ہے ایک سکوٹی بھی ہے تے اوتے لکھیا کی ہے پہنو تعلیم کا زیور. یہ پڑھا جی آپ نے؟ پہنو ایسے ہی ہے جی، میں غلط تو نہیں ہوں؟ کس نے یہ پڑھا جملہ ان کی فلیکس کے اوپر؟ کس نے پڑھا جی؟ کیوں جی پڑھا کس نے یہ جملہ جی؟ پڑھیا سی ہے وے دا مطلب ہے ٹھیک ہے. چلو شکر ہے ایک گواہی مل گئی. تو ہاں نے پائی صاحب ہمیں ہوا چی گلاں کریے. ہوں ڈیکن صاحب میرا رال گئے پہنو کیا جی؟ کیا پہنو؟ دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں نا کوئی کام کی بات بھی پڑھ لیا کریں، کوئی جو کام کی جو سیکھنے والی بات ہوتی ہے. پہنو تعلیم کا زیور. اور آپ کو پتا ہے جو امثال کی کتاب ہے ہمارے سامنے، جو اس کی پہلی جب آیات آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ باتیں اے میرے بیٹے تو اپنے باپ کی تعلیم کو فراموش نہ کر، تو اپنی ماں کی جو تربیت ہے اسے فراموش نہ کر، اسے حقیر نہ جان، اس لیے کہ یہ تیرے گلے کے لیے توق کیا ہوگا؟ تیرے گلے کے لیے توق، وہ ایک زیور کا نام ہے. سو یہ جو تعلیم بنیادی طور پر یہ ایک زیور بھی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے سیکھنا، اس کا مطلب ہے پڑھنا، اس کا مطلب ہے کیوں جی یہی ہوتا ہے جب ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ یہ وہاں سے سیکھیں، یہ پڑھنا بھی سیکھیں اور یہ لکھنا بھی سیکھیں تاکہ یہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں، تاکہ یہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں، تاکہ زندگی میں یہ بڑی ڈگری لے کر نام روشن کر سکے. یہ مقصد پیچھے ہوتا ہے. کیوں اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں بچوں کے اوپر؟ کیوں بچوں کو اتنا زور دے کر ہم اسکول؟ یہی مقصد ہوتا ہے. تعلیم کا مطلب ہے سیکھنا، تعلیم کا مطلب ہے پڑھنا، تعلیم کا مطلب ہے لکھنا. لیکن یاد رکھیں اگر آپ تعلیم کو اسی حد تک رکھتے ہیں تو آپ ابھی تک ناکافی تعلیم کے بارے میں آپ کی معلومات ناکافی. تعلیم محض لکھنا، ہاں یہ لکھنا بھی ہے، یہ پڑھنا بھی ہے، یہ سیکھنا بھی ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے. لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، لیکن یہ صرف یہی نہیں ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اور جب یہاں پر یہ لکھا گیا کہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی، جو تجھے سکھایا گیا ہے، جو ٹریننگ تجھے دی گئی ہے، جو تربیت تجھے دی گئی ہے، وہ محض لکھنے کی حد تک، وہ محض پڑھنے کی حد تک اور وہ محض سیکھنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. جب آپ اور اس لفظ کی ورڈ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب، اور آپ یہ مطلب سن کر حیران بھی ہو جائیں گے، پریشان بھی ہو جائیں گے کہ تعلیم کا ایک مطلب وہ بھی ہوتا ہے جو ایک گرو اپنے شاگرد کو جو اس سے ڈانس کرنا سیکھتا ہے، جو گر وہ اسے دیتا. جو ایک گرو ایک ڈانسر کو جو گر وہ سکھاتا ہے وہ بھی تعلیم ہے. اور اصل تعلیم ہی یاد رکھے یہی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے جو ڈانسر لوگ ہیں نا، جو ناچنے گانے کا شوق رکھتے ہیں، ان کو یہ اس بات کا پتا ہوگا کہ ایک گرو ہوتا ہے جس سے وہ ٹریننگ لیتے ہیں.
کئی بار آپ نے یہ ٹیلی ویژن پر یا آپ نے کچھ آپ مقابلے بچوں کو دیکھتے ہیں، بڑوں کو دیکھتے ہیں، ڈانس کے مقابلے کبھی دیکھے جی کسی نے؟ کبھی دیکھا کسی نے؟ ہاتھ کھڑا کرو ہاں ذرا، سارے ویکھے مینوں پتہ ہے، ویکھو ہاں سب نے دیکھے ہیں۔ تعریف کرتے ہیں ان کی، تعریف کرتے ہیں جی، کیوں پتر کیوں کرتے ہیں؟ بہت اچھا کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہم تو دیکھتے ہیں صرف سٹیج کے اوپر، ہم صرف ان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں۔ اور کئی بار جب جج ان کے بارے میں ریمارکس دیتے ہیں تو جج نہ صرف اس بچے کی تعریف کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے گرو کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ جس سے اس نے ٹریننگ لی ہے۔ اور یہ کامیابی یا یہ پرفیکشن ایسے نہیں آتی، اس کے پیچھے دنوں کی، اس کے پیچھے مہینوں کی، اور بعض اوقات اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہوتی ہے۔ کئی بار دیکھیں ہم کسی شخص کو بڑا کامیاب دیکھتے ہیں نا کہ یہ شخص بڑا کامیاب ہے۔ میں نے ایک دن ایک پوسٹ دیکھی، اس کے پیچھے کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی اور نیچے لکھا تھا کہ لوگ صرف دیکھیے یہ شخص کتنا کامیاب ہے اور وہ کیسے یہاں تک پہنچا ہے۔ جو سیڑھیاں اس نے، کسی سیڑھی پر دکھ ہے، کسی پر رنج ہے، کسی پر دشمنی ہے، کسی پر مخالفت ہے، کسی پر یعنی کہ کون سی باتیں، کون سی سیڑھیاں چڑھ کر یہ شخص یہاں تک پہنچا۔ سو اس کا ایک مطلب، تعلیم کا ایک مطلب وہ گر جو ایک گرو اپنے اور دیکھیں اگر وہ شاگرد بھی سارے کامیاب نہیں ہوتے، شاگرد بھی سارے کامیاب، اور جو اس گر کو صحیح طرح سمجھتے ہیں، جو ان کا گرو انہیں سکھاتا ہے، کامیاب پھر وہی ہوتے ہیں۔ تالیاں پھر ان کے لیے بجتی ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ تالیاں پھر ان کے لیے بجتی ہیں جو صحیح معنوں میں اپنے گرو کی تعلیم کو لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پھر اپنے عمل سے کیا کرتے ہیں؟ عمل سے ثابت بھی کرتے ہیں۔ عمل سے محض سیکھ لینا، یاد رکھیں پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تعلیم کو محض لکھنا، محض پڑھنا یا محض سیکھنا نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور مطلب بھی ہے، گھوڑے کو سدھانا۔ گھوڑے کو سدھانا جو اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ گھوڑے کو سدھاتے ہوئے کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ گھوڑے کو سدھاتے ہوئے ایک بھائی سلیم کو یاد ہوگا، بھائی پرویز نے، ایک دن ہم گئے تھے ادھر سیر کرنے کے لیے صبح، وہاں پر وہ لوگ لگے ہوئے تھے۔ بھائی سلیم یاد یہ ہو گل کیسے وہ چھانٹے مار رہے تھے اس کو؟ ایسے دیکھیں جب تک آپ کی تربیت، کئی بار ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہم خدا کے پاک کلام کو سنتے ہیں، پاک کلام جب ہماری تربیت، ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، جب ہمیں چھانٹے پڑتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، شاید یہ بات مجھے لگا کر کی گئی ہے، شاید یہ بات مجھے میرے لیے کی۔ یاد رکھیں پاک کلام آپ کی تربیت کرتا، پاک کلام آپ کی زندگی سے اس کمی کو دور کرتا ہے تاکہ آپ کامیابی کی طرف بڑھیں۔ دیکھیں فرض کریں وہی ڈانسر بچہ جو غلطی کرتا ہے، بعض اوقات گرو پھر اسے سزا بھی دیتا ہے، اور پاک کلام میں بھی لکھا ہے خدا کے بارے میں کہ جس بیٹے سے باپ پیار کرتا ہے وہ اس کو تنبیہ بھی کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جی؟ اور اگر آپ خدا کی اس تنبیہ کو غلط سمجھیں گے کبھی پختہ نہیں ہو پائیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ کبھی آپ کی زندگی میں بحیثیت ایک ایماندار، کبھی آپ میچور مسیحی نہیں بنیں گے۔ اگر ہم اپنی بات کریں نا، اپنی اگر بات کریں، میں بھی ان میں شامل ہوں، ہمیں مسیحی، ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ہم سب مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا جو ایجڈ لوگ بیٹھے ہیں، کم از کم میرے تو خیال میں 5 یا 6 نسلیں ہماری گزر چکی ہیں مسیحیت میں۔ کیا خیال ہے جی؟ ایسا ہے جی؟ 3 4 5 نسلیں مسیحیت میں گزر چکی ہیں، اور اگر ان 2 باتوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں نا تو لگتا یہ ہے کہ بالکل حالے نویں سائی ہیں۔ حالانکہ ہاں جی سارا نام کی ہونا چاہیے، ساڈے پنڈ نہ خاندان کدھروں اٹھ کے آیا، ساڈے پنڈ کے خاندان نہ کدھروں اٹھ کے آ گئے، آباد ہو گئے، اور ہن تک انہوں نے پتا سی کی آنے ہیں نویں سائی۔ یقین مانے ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اگر میچورٹی کی بات کریں، حالانکہ وہ پہلے بھی مسیحی تھے لیکن یہاں پر چونکہ نئے آئے تھے، اگر ہم اپنی بات کریں، جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کیوں پتہ نہیں ہے بھائی؟ بچپن سے چرچ بھی جا رہے ہیں،
سیکھ بھی رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں یاد نہیں رہتا. وجہ یہ ہے کہ یاد رکھنے نہیں چاہتے. وجہ یہ ہے کہ کبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. وجہ یہ ہے کہ ان باتوں کو کبھی دہرانے کی کوشش نہیں کی, کبھی اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش نہیں کی. کبھی ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ یہ کلام اصل میں میرے لیے, آج یہ بات خدا کے پاک کلام کی, آج یہ میری زندگی کے لیے. کہتے ضرور ہیں کہ بول خداوند بول, میں سننے آیا. اور جب وہ اپنے پاک کلام میں سے بولتا ہے, جب وہ ہماری تربیت کرتا ہے, جب ہمیں چھانٹے لگتے ہیں, تو پھر سمجھنے ساڈے واسطے نہیں, جڑا میرے نال بیٹھا ہے یہ گل تے اے دے واسطے, مینوں اس گل نال کی. پھر ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے یہاں سے باہر نکلے نہیں, اور سارا کچھ یہی جڑا کچھ لیا اتھوں سارا کچھ ایتھے ہی رہ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہوتا ہے جی؟ اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر ہم بوڑھے تو ہو جائیں گے, تو رواں گے نمے سائی رواں گے. مقصد ہے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا کہ جن باتوں کی تو نے تربیت پائی ہے, جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے, جن کو تو نے سیکھا ہے, جس کے بارے میں تو خدا کے گھر میں کہتا بھی رہا کہ خداوند بول میں سننے آیا, لیکن سنا نہیں ہے. اگر سنا ہے تو دل کے اندر نہیں رکھا, اگر رکھ بھی لیا ہے تو کبھی اسے بڑھنے نہیں دیا, پھلنے پھولنے نہیں دیا. جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے, مقصد ہے خدا کے پاک کلام کا, جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے. پہلی بات کیا ہو جائے؟ جو تعلیم تو نے پائی ہے, اگلی بات تاکہ پختگی, تو ایک پختہ ایماندار, تو ایک مضبوط مسیحی بنے, ایک ایسا ایماندار کہ جب اس کے ساتھ طوفان ٹکرائیں, طوفان تو پاش ہو جائیں, لیکن تو اپنی جگہ پر قائم رہے. اتنا مضبوط پختگی. اور پختگی جب آپ اس کو لغت میں جا کر پڑھیں گے, اس کا مطلب ہے مضبوط, اس کا مطلب ہے پکا. پختگا ہونا اصل میں یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو سمجھتے ہیں جی؟ ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ اس میں صفت, جو لفظ ہے یہ تاکہ تو پختہ ہو جائے, تیرے اندر یہ صفت, یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ تو ایک مضبوط بنے. اور جہاں پر اس کا مطلب پختہ ہونا ہے, پکا ہونا ہے, اس کا مطلب مضبوط ہونا ہے, ایک اور اس کا مطلب ہے, اور وہ ہے جس کو جو آگ میں سے گزارا جاتا ہے, جو آگ میں سے گزر جاتا ہے. اور یہ اس اینٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بھٹے میں, دیکھیں وہ پہلے جب ڈالی جاتی ہے بھٹے میں کچی ہوتی ہے. اینٹ کیا ہوتا ہے جی؟ بھٹے میں ڈالی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مضبوط نہیں ہوتی. کہ مضبوط ہوتی ہے جی؟ آرام کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے. لیکن جب وہ بھٹے میں سے گزر جاتی ہے کیا ہو جاتا ہے؟ بہت مضبوط ہو جاتی ہے. اور کئی بار اٹاں لین جاؤ نا تے پٹھے والے کی کرتے ہیں, آپس میں بجا کھڑکا کے بہاندے نے, اور جس کی آواز ٹلی کی طرح آتی ہے. کیا خیال ہے جی؟ جس کی آواز بھائی صاحب جی آواز ٹلی آنگر ہوئے, کی مطلب ہے؟ وہ صحیح پکی ٹلی کی طرح آواز. اور آگ میں سے گزرنا, دیکھیں تعلیم پالنا سیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے. یاد رکھیں کئی بار خدا ہمیں آگ میں سے گزارتا ہے تاکہ جو تعلیم ہم نے پائی ہے, جو سیکھا ہے خدا کے پاک کلام میں, ہم بھی ایک پکی اینٹ کی طرح ہماری بھی آواز ایسی ہو جائے کہ جو بھی آواز سنے پتا چلے کہ یہ واقعی پکا مسیح. اگر آزمائش کبھی زندگی میں آئے, گناہ کی آفر کبھی ہمیں آئے, ہم اسے دھکا مار دیں کہ نہیں. میں یاد رکھیں اس وقت تک, میں نے کئی بار پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کا ایمان آپ کو کسی گناہ سے روک نہیں سکتا, آپ کا ایمان کیا ہے یہ آپ کو کسی گناہ سے, تو پھر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. آپ ضرور کہتے ہیں خدا کے گھر میں کہ میں ایمان رکھتا ہوں, لیکن اگر آپ کا ایمان آپ کو گناہ سے روک ہی نہیں سکتا, پھر غور کریں کہ آپ کا ایمان نہیں ہے. کہتے ضرور ہیں اگر ایمان ہے تو پھر مضبوط نہیں ہے, اگر ایمان ہے تو پھر دیکھیے ہم نے آگے بڑھنا ہے زندگی میں. آپ نے آگے, اور اگر آپ اسی بات کو ایک اور خط میں جا کر پڑھیں گے, اگر آپ عبرانیوں کے نام ذرا نکالیں جس حوالے کو, عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط, اور اس کا 6واں باب ہے. عبرانیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط ہے, اس کا 6واں باب ہے. ذرا پہلی آیت کو پڑھے کوئی بھی یاد میں سے, جو پہلے نکالے اس کو پڑھنا شروع کر دے جی.
आओ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کہاں پر جائیں جی؟ کمال کی طرف. کہاں پر جائیں؟ کمال ایسے نہیں آئے گا. جب قدم بڑھائیں گے تبھی کمال آئے گا. جب سیڑھیاں عبور کرتے جائیں گے تبھی کمال آئے گا. جب آپ مضبوطی کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ کریں گے تبھی کمال آئے. ایسے پکے مسیح نہیں بنیں گے. اگر آزمائش آئی گر پڑے پھر کیا ہو گیا؟ اگر آزمائش آتی ہے گر پڑتے ہیں, بار بار گر پڑتے ہیں. یاد رکھیے آپ جانچے جاتے ہیں. خدا کئی بار آپ کی زندگی میں گناہ کا موقع پیدا کر کے آپ کو آزماتا ہے. کئی بار خدا چوری کا موقع پیدا کرتا ہے, کئی بار خدا نشے کا موقع پیدا کرتا ہے, کئی بار خدا نشے بازی کا موقع خدا پیدا کر. ایسی محفل میں ہم بیٹھ جاتے ہیں, ایسی محفل میں ہم بیٹھ جاتے ہیں. میری زندگی میں ایک تجربہ ہوا ہے, لیکن چلے خدا کا شکر ہے کہ خدا نے کیسے, میری کوئی خوبی نہیں ہے, میں اس وقت کراچی میں تھا, ایسی محفل میں بیٹھنے کا مجھے اتفاق ہوا, لیکن خدا نے کیسے بچا لیا. میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن یہ آزمائشیں ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں, اور پھر جب آپ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں نا, جو ان کے پیش کرنے کا انداز ہے, چونکہ میں نے دیکھا ہے پھر ان کو, جو ان کے پیش کرنے کا انداز, افضال بھائی ایک بار میرے پریشان ہو جائیں گے آپ ان کی آفر کو. آپ کا دل آٹومیٹکلی کرے گا کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے. لیکن اگر آپ واقعی ایمان میں مضبوط ہیں, اگر واقعی آپ کے دل کے اندر خدا کا کلام ہے, اگر واقعی آپ ایک مضبوط مسیحی ہیں, دیکھیں یہ خوبی آپ کی نہیں ہے, یہ خوبی آپ کے اندر آپ کا خدا پیدا کرتا. نہ کر دیں گے آپ, ٹھوکر مار دیں گے آپ ایسی چیز کو کہ نہیں, چونکہ میں ایمان رکھتا ہوں, چونکہ میں ایک مسیحی ہوں اور میں اپنے خدا کا بیٹا ہوں, میں اپنے خدا کی بیٹی ہوں, میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں نے یہ گناہ نہیں کرنا, میں نے بت کو نہیں پوجنا, میں نے حرام کاری نہیں کرنی, میں نے زنا کاری نہیں کرنی, میں نے یہ لالچ نہیں کرنا, میں نے یہ چوری نہیں کرنی, میں نے یہ دھوکہ نہیں دینا. یہ باتیں آپ کی زندگی میں ہے, اور یہ ہے میچورٹی کی طرف جانا. لیکن جب تک آزمائش میں گرتے رہیں گے, ابلیس کی آفر کو قبول کرتے رہیں گے, کبھی میچور مسیحی نہیں بنیں گے. پاک کلام کا اور بالخصوص مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا یہی مدعا آج میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے کہ تعلیم پائی ہے ہم نے, بچپن سے سیکھ رہے ہیں, لیکن پختہ بھی ہیں کہ نہیں. اگر آج ہم پر کوئی آزمائش آ جائے تو کیا واقعی مقابلہ کر پائیں گے؟ کیا واقعی ہمارے اندر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے؟ پاک کلام میں ہم یہ تو سیکھتے ہیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایمان کیا وہ ہے کہ آپ طوفانوں کو ٹھہرا لیں؟ کیا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آپ گناہ کو ٹھوکر مار دیں؟ ہر انسان پر آزمائش آتی. اور ایک بار پہلے میں نے ایک گیت کا مصرع آپ کو سنایا تھا, انسان پرکھا جاتا ہے جویں سونا اگ وچ پرکھید ہے. یاد ہے کسی کو؟ جویں سونا اگ وچ پرکھید ہے, انسان پرکھیا جاوے گا. جدوں آیاں گھڑیاں پرکھ دیاں, ایمان پرکھیا جاوے گا. تیرا ایمان میرا ایمان, تیرا ایمان میرا ایمان. پرکھے جاتے ہیں. کیا پھر واقعی اس پرکھ میں پورے اتریں گے؟ اگر تو اس آزمائش میں سے گزر گئے تو واقعی پکے ہو جائیں گے, مضبوط بن جائیں گے. پھر دنیا میں آنے والا کوئی طوفان, اور اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ شخص عقل مند ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد چٹان کے اوپر رکھی ہے. کیونکہ پھر جب طوفان آتے ہیں, آندھیاں آتی ہیں, کوئی اس گھر کا کچھ بگاڑ, کیوں کہ اس کی بنیاد کہاں پر ہے؟ آئیے اپنی زندگی پر غور کریں, آئیے اپنے بارے میں سوچیں. اگر پہلے سے ایسی مضبوط زندگی گزار رہے ہیں تو خوبصورت بات ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آج اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے خداوند کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند میں اپنی کوشش سے یہ کرنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن میں ہمیشہ ناکام رہا ہوں, میں ناکام رہا ہوں. خداوند میں ناکام ہوں, تو مجھے مضبوطی عطا کر. جب اس کی طرف سے آپ کے اندر مضبوطی آئے گی تو پھر واقعی آپ اس قابل بن جائیں گے, پھر واقعی آپ گناہ کو نہ کرنے کے قابل بن جائیں گے. اور اس کا ایک کلیہ ہے, کلیہ یہ ہے کہ پاک کلام کو سیکھیں,
جو تعلیم آپ نے پائی ہے اسے تربیت میں لے کر آئیں اور پھر اپنے عمل سے کیا کریں؟ ثابت بھی کریں. اپنے عمل سے تربیت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جن باتوں کی تعلیم تو نے پائی ہے. ایک بار پھر اسی آیت کو پڑھتے ہیں ذرا، چوتھی آیت کو. تاکہ جن باتوں کی تعلیم، یہاں پر تو سے مراد وہاں پر تھیفلوس ہے، لیکن تو سے ہٹا کر ذرا اپنا نام لکھیں. تاکہ جن باتوں کی تعلیم تو نے پائی ہے ان کی پختگی تجھے. یہی بات آج میرے اور آپ کے سامنے ہے. ضرور اپنی زندگی پر غور کریں. پہلے سے اگر مضبوط مسیحی ہیں تو اپنے خداوند کا شکر ادا کریں. خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مضبوط ایمان دیا ہے، مجھے اور زیادہ مضبوط بنا. اگر کمزور ہیں اپنے کمزور ہونے کا اقرار کریں کہ خدا میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو مجھے مضبوط بنا تاکہ میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھوں، میں پختہ ایمان کے ساتھ آگے بڑھوں، تاکہ میری زندگی سے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے. آمین.